اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ کی قرآن مجید کا اسٹارٹ کیا تھا، سورہ بقرہ۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور ہم نے یہاں پہ 34 آیت تک پڑھ لیے تھے۔ پوری کوشش کروں گی کہ اس ایپیسوڈ میں بھی 3 آیت مکمل ہو جائے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں 35 آیت سے سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، قوف لام پیش کل، وقل نون الف زبر نا، وقل نا، یا الف مد زبر یا، الف کھڑا زبر آ، یا آ، دال زبر دا، یا آ دا، میم سین پیش مس، یا آدمس، کیف نون پیش کن، یا آدمس کن، الف نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، واو زبر وا، زا واو زبر زو، وا زو، جیم پیش جو، وا زو جو، کیف لام زبر کل، وا زو جو کل، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جنہ، تا زبر تا، جنتا، واو زبر وا، کیف پیش کو، وقو لام الف زبر لا، وقولا، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، رو زبر رو، غین زبر گا، رغ، دال الف دو زبر دن، رغدن، ہا یا زبر ہے، تا پیش تو، ہے تو، شین حمزہ زیر شی، تا پیش تو، شی تو، میم الف زبر ما، شی تو ما، وقلنا یا آدمس کن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا قاف زبر تک، رو زبر را، تک را، با الف زبر با، تقربا، ہا کھڑا زبر ہا، دال زیر زی، ہا زی، ہا شین زیر ہش، ہا زی ہش، شین زبر شا، جیم زبر جا، شجا، رو زبر را، تا زبر تا، شجرتا، فا زبر فا، تا زبر تا، فتا، کیف و پشکو، فتکو، نون الف زبر نا، فتکونا، میم زیر می، نون زو زبر نز، می نز، زو کھڑا زبر زو، می نز زو، لام زیر لی، می نز زو لی، میم یا زیر می، می نز زو لی می، نون زبر نا، می نز زو لی مینا، مگر وقف کی عالم میں ہم اسے یہاں پہ می نز زو لی مین، ولا تقربا ہذہ شجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اسی کی طرح ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں، نیکسٹ آیت۔ فا زبر فا، الف زبر آ، فا، زا لام زبر زل، فازل، لام زبر لا، فازل، ہا پیش ہو، فازلہ، میم شین زبر مش، فازلہ مش، شین یا زبر شے، تو کھڑا زبر تو، شے تو، نون پیش نو، شے تو نو، عین نون زبر ان، ہا الف زبر ہا، انہا، فا زبر فا، الف خو زبر اخ، فاخ، رو زبر را، فاخرا، جیم زبر جا، فاخرج، ہا پیش ہو، فاخرجہ، میم الف زبر ما، فاخرجہما، میم میم زیر مم، میم الف زبر ما، مما، کیف الف زبر کا، نون الف زبر نا، کانا، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، فازلہما الشیطان عنہا فاخرجہما مما کانا فیہ، وا زبر وا، قوف لام پیش کل، وقل، نون ہا زبر نہ، وقلنہ، با زیر بی،
وَقُلْنَا اهْبِطُوا وَپِشْتُوا وَقُلْنَا اهْبِطُوا با عین زبر با زود پیش زو بعضو کیف میم پیش کم بعضکم لام زیر لی با عین زبر با لبا زود زو زیر زن لبعضن عین زبر آ دال واپس دو ادو واو دو پیش ون ادون وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض ادون واو زبر وا لام زبر لا ولا کیف میم پیش کم ولکم فا لام زیر فل الف رو زبر ار فل ار زو زیر زی فل ارزی میم سین پیش مس تا زبر تا مستا قوف رو زبر کر مستقر رو وادو پیش رون مستقر رون واو زبر وا میم زبر ما وما تا الف زبر تا ومتا عین دو پیش ان ومتا ان الف زیر ای لام کھڑا زبر لا ایلا ہا یا زہی نون دو زیر نن ہینن وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ہینن تھا ہم نے یہاں پہ سٹاپ کیا ہے تو اس کے لیے ہم نے ہین. چلیے ہم سورہ بقرہ کی 37 آیت کو پڑھتے ہیں جو اس ایپیسوڈ کی 3rd آیت ہے. فا زبر فا تا زبر تا فتا لام قوف زبر لک فتلق قوف کھڑا مز زبر کو فتلق کو الف کھڑا زبر آ دال زبر دا آدا میم پیش مو آدمو میم رو زیر مر رو با زبر رب مر رب با زیر بی مر ربی ہا کھڑا زیر ہی مر ربی ہی کیف زبر کا لام زیر لی کلی میم کھڑا زبر ما کلی ما تا دو زیر تن کلیماتن فا زبر فا تا الف زبر تا فتا با زبر با فتا با عین زبر آ لام یا زبر لے علی ہا زیر ہی علیہ. یہاں پہ وقف مطلق آیا ہے تو ہم علیہ بھی پڑھ سکتے ہیں مگر ضروری ہے بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ سٹاپ کریں تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے علیہ یعنی ہا کی سائن کو نہیں پڑھا جائے گا. فتلق آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. الف نون زیر ان نون زبر نا ان ہا الٹا پیش ہو انہو ہا پیش ہو واو تا زبر وت ہوت تا واو زبر تو ہوت تو واو الف زبر وا ہوت توا با رو پیش بر ہوت توا بر رو زبر رو ہا یا زر ہی روہی میم پیش مو رحیمو. اسٹاپ کریں گے روحیم انہو هو التواب الرحیم. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35, 36, 37 پڑھا ہے. چلیے ایک بار پھر سے ایک ساتھ اس آیت کو پڑھا جائے تاکہ اور اچھے سے بہترین سے ہمارے جو ویورز ہیں وہ سیکھ سکے اور گھر پہ بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے ہر آیت کو پڑھا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی بہت اچھے سے گھر پہ خود بھی پریکٹس کریں گے اور بچوں کو بھی کرائیں گے اور جتنا ہو سکے قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ چلیے مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے آپ کے فیوریٹ پروگرام سنڈے مدرسہ میں، جس کا انتظار آپ ہر سنڈے کرتے ہیں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک ایسی اسٹوری لے آئے ہیں جو آپ کو بنائے گی اپنے کلاس میں یا اپنے اسکول میں سب سے اچھا بچہ۔ تو پیارے بچوں، یہ جو اسٹوری ہے یہ ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ اسٹوری اس وقت کی ہے جب ہمارے امام مولا علی علیہ السلام حکومت کر رہے تھے۔ ہمارے امام جب حکومت کرتے تو وہ اس بات کا بہت دھیان رکھتے تھے کہ ہر فیصلہ انصاف سے ہوا کرے۔ ایسے میں ایک بار وہ مارکیٹ سے بازار سے گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کنارے پر کھڑے رہ کر رو رہی ہے۔ امام سے اسے روتا ہوا دیکھا نہ گیا۔ امام اس کے پاس گئے اور امام نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میں فلاں شخص کے یہاں کنیز ہوں، میں ان کے یہاں کام کرتی ہوں، انہوں نے مجھ سے کچھ کھجور منگوائے تھے، میں بازار میں فلاں دکان سے لے کر گئی، اب میرا جو مالک ہے اسے وہ کھجور پسند نہیں آئے اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم جا کر یہ کھجور واپس کر دو اور پیسے لے آؤ۔ اب جب میں دکاندار کے پاس گئی تو اس نے مجھے منع کر دیا کہ وہ ان کھجوروں کو واپس نہیں لے گا۔ اب اگر میں بنا پیسے کے اپنے مالک کے پاس جاؤں گی تو میرا مالک مجھ سے ناراض ہوگا اور وہ مجھے چلائے گا۔ اس بات پر امام علی علیہ السلام نے سوچا کہ ویسے میں خود تو اسے پیسے دے کر کہہ سکتا ہوں جانے کے لیے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک مثال قائم کرے کہ کس طرح ہر چیز میں انصاف ہونا چاہیے۔ وہ اس بچی کو لے کر اس دکاندار کے پاس گئے اور انہوں نے اس دکاندار سے کہا کہ یہ بچی اگر تمہیں کھجور واپس دے رہی ہے تو تم لے کیوں نہیں لیتے؟ یہ کھجور اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مالک کے لیے خریدے تھے اور اسے پسند نہیں آئے، تم کھجور لے لو، اسے پیسے واپس کر دو۔ اس بات پر دکاندار بگڑ گیا اور وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ مولا علی علیہ السلام وہاں کے حاکم ہیں، تو اس نے منع کر دیا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے دوبارہ اس سے کہا اور لوگوں نے اس سے بتایا کہ مولا علی علیہ السلام وہاں کے حاکم ہیں، ان کی حکومت ہے۔ اس بات پر اس نے امام علی علیہ السلام سے معذرت کی، سوری کہا اور پھر اس بچی کو پیسے واپس کر دیے اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ پیارے بچوں، آپ نے اس اسٹوری سے کیا سیکھا؟ ہم اکثر دیکھتے نا کہ ہمارے گھر میں بڑے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور بھائی بہن میں بھی کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اکثر جب گھر میں کوئی چیز آتی ہے تو بڑے بھائی بہن کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنے پسند کی چیز اٹھا لے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں پہلے سلیکٹ کرنے دینا چاہیے۔ ساتھ ہی ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں کئی سارے ہیلپرز ہوتے ہیں، میڈز ہوتی ہیں، کافی بار ان سے گلاس وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم بگڑنے لگتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ ہم اسکول میں جاتے ہیں، اگر ہم ہمارا ٹفن کھا رہے ہیں، کسی کا دھکا لگ گیا، غلطی سے وہ ٹفن گر گیا تو ہم غصہ کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ چیز غلطی سے ہوئی ہے۔ ہم بھی کافی ساری غلطیاں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں نا کہ پروردگار عالم اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اسی طرح ہمیں بھی انہیں معاف کر دینا چاہیے اور جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس مورل کو آپ اپنی زندگی میں فالو ضرور کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہے۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ہمارے سنڈے مدرسہ کے سیگمنٹ تہذیب الاسلام میں وہ باتیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جو سنت ہیں ہم انہیں یوں ہی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ سنت ہے، اور اگر یہ جانتے ہوئے کریں گے تو اس میں ثواب ہے۔ ہم نے اس میں بہت سارے ٹاپک اب تک کور کیے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے بچوں کلرز کے بارے میں۔ ہم سب کو کلرز بہت پسند ہے نا، ہم لوگوں کو کتنا کریٹیوٹی ہماری کلرز دیکھ کر جاگتی ہے۔ کلرز اتنے ٹائپ کے ہیں، آپ کبھی کریون کلرز یوز کرتے ہیں، کبھی اسکیچ کلر، پھر جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے آپ آ جاتے ہیں واٹر کلرز پر، پھر ایکریلک کلرز،
پتہ نہیں کون کون سے ٹائپ کے کلرز ہوتے ہیں, مجھے تو اتنی نالج بھی نہیں ہے, لیکن کچھ جو نالج ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ کلرز اپنے اندر کچھ اثرات رکھتے ہیں, کچھ اپنے اندر خاصیت رکھتے ہیں. یعنی اگر وائٹ کلر ہوگا تو وہ کیا چیز کا سمبل ہے, بلو کلر ہوگا تو وہ کیا چیز کا سمبل ہے. سائنٹیفکلی ہم لوگ جانتے ہیں کہ وائٹ کلر از اے کلر آف پیس, کام, ہے نا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریڈ اینڈ اورنج کلر ہوتے ہیں اس کو سمبلائز کیا گیا ہے بھوک سے. تو اگر آپ دیکھیں سویگی اور زومیٹو کے جو لوگوز ہیں وہ ریڈ اور اورنج ہے, اس کو ہنگر سے سمبلائز کیا گیا ہے. یعنی ہر کلر اپنے اندر ایک جو ہے تو ایک ایسی خوبی سمیٹے ہوئے ہے جو ہم یوں ہی پہن لیتے ہیں بس کپڑے, اور دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا چیز, کون سا کلر کیا چیز ہم لوگوں کو بتاتا ہے. آج ہم بات کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوریٹ کلر کے بارے میں. بہت سے بچے ایسے ہیں جو یہ جانتے بھی ہوں گے, اور جو نہیں جانتے وہ ہم سے سن لیں. رسول اللہ کا فیوریٹ کلر تھا وائٹ. جی ہاں بچوں, وائٹ کلر جو تھا یہ رسول اللہ کو بہت پسند تھا, کیونکہ یہ پیورٹی کا ایک سمبل ہے. یعنی ایک کیا کہتے ہیں اسے, پاک و طاہر جو کہتے ہیں نا, اسے وائٹ کلر کو کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ ذرا سا بھی اگر گندگی ہو, داغ ہو تو فوراً دکھ کے آتا ہے. تو اس سے انسان کیا کرتا ہے, خیال رکھتا ہے کہ اس کے کپڑوں پر داغ نہ لگ جائے, نجاست نہ لگ جائے, تو وہ اپنے آپ کا خیال رکھتا ہے. پھر جب وائٹ پہنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آٹومیٹکلی وائٹ کلر میں چاہے کوئی بھی ریس کا انسان ہو, کالا ہو, گورا ہو, براؤن ہو, انڈین ہو, ایشین ہو, ہر ایک پر وائٹ کلر کتنا سوٹ ہوتا ہے. پھر رسول اللہ نے کہا جو سفید کلر کا لباس پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اسے زیادہ ثواب ملتا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہوں گے بچوں, ہم کہیں جاتے ہیں, کوئی بہت پوش جگہ ہوتی ہے, کچھ وائٹ ایک دم بیوٹیفل سے, ہمارے جو سیلنگ ہے وائٹ کلر کے ماربلز ہیں, ٹائلز ہیں, تو صرف دیکھ کے ہی کتنا اچھا لگتا ہے نا. وہاں وائٹ لائٹس لگی ہوئی ہے, کہیں پر وائٹ فلاور سجے ہوئے, کتنا خوبصورت لگتا ہے. رسول اللہ کا بھی فیوریٹ کلر وائٹ ہے, اور اللہ کو بھی یہ کلر پسند ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں بچوں, دین اسلام میں جب حج یا عمرہ کے لیے ہم جاتے ہیں تب بھی کیا کہا گیا ہے کہ سفید کلر کا احرام ہونا چاہیے. کلرفل احرامز نہیں ہوتے, ہمیشہ وائٹ کلر کا احرام ہوتا ہے. پھر ہم دیکھیں تو جو کفن ہوتا ہے, مرنے کے بعد جو ہمارا لاسٹ لباس جو ہماری باڈی پر ہوتا ہے وہ کفن ہوتا ہے, اور وہ بھی وائٹ کلر کا ہوتا ہے. یعنی اسلام جو ہے وہ وائٹ کلر پہننے کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے, انکریج کرتا ہے. بچوں بات کریں دوسرے کلر کی, تو وائٹ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہے دوسرا ہرا کلر. گرین کلر جو ہے وہ رسول اللہ کو وائٹ کے بعد پسند تھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہیلتھ بوسٹنگ بینیفٹس ہوتے ہیں. یعنی ہماری جو صحت ہے, گرین پہننے سے, گرین دیکھنے سے اچھا اثر پڑتا ہے, اور یہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ ہیلتھ وائز فائدہ پہنچاتی ہے. تو حدیث میں بھی یہ ملتا ہے کہ آپ جو ہے تو آنکھوں کی مضبوطی کے لیے ہریالی دیکھیں. اور آج اگر آپ دیکھیں بچوں, سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی بہت زیادہ طبیعت ڈل فیل کرے, یا آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں, آپ کے سر میں درد ہے یا آنکھوں میں درد ہے, تو یو ٹیک اے واک ان نیچر. وہ کہتے ہیں کہ آپ گارڈن جائیے, آپ گرینری دیکھیے, آپ ہریالی دیکھیے. یعنی اسلام تو اتنے سال پہلے یہ چیز ہم لوگوں کو بتا چکا ہے کہ گرین کلر ہم لوگوں کو کس طرح آئیز کو اسٹرینتھن کرتا ہے. ہرا رنگ دیکھنا ہم لوگوں کے آنکھوں کے لیے بہت فائدے مند ہے. تو جب بھی آپ کو لگے آپ کی آئیز بہت زیادہ اسٹرینڈ ہو گئی ہیں یا بہت پریشر آ رہا ہے, کیپ یور فون ڈاؤن اور تھوڑا سا جا کے باہر نکلیں اور ہریالی دیکھیں. آپ دیکھیں بچوں, رسول اللہ کا جو گنبد ہے وہ بھی گرین کلر کا ہے. اب بات کریں بچوں کچھ رنگوں کی, تو جن کو مکروہ کہا گیا ہے تو وہ ہے جس میں سے بلیک کلر کی, جو اگر آپ کا چادر مکھنا بلیک ہو سکتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر کپڑے ہیں اور غم کے دن نہیں چل رہے ہیں تو کالے کپڑے کو پہننے منع کیا گیا ہے. آج ہم اگر اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں بچوں, تو جو بلیک کلر ہے نا, یہ بہت لائٹ ابزارب کرتا ہے. ساری جو سن ریز ہیں, جو بھی لائٹس ہیں, وہ ابزارب کر لیتا ہے. تو کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا, ایک بلیک باکس ہوتا ہے جس میں کھانا رکھ دو دھوپ میں تو وہ پک جاتا ہے اس کے اندر. تو یہ جو لائٹ ہے نا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورج سے جو لائٹ آتی ہے, ہر لائٹ تو فائدے مند نہیں ہوتی. کتنی UVA UVBs ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. اسی لیے کالے کو کہا گیا ہے کہ وہ مکروہ ہے اور اسے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن غم کے دنوں میں کالا پہننا چاہیے. اور برقع, اب کیونکہ برقعے کے بعد ایک لیئر اور ہوتی ہے اندر کپڑوں کی, اسی لیے برقع یا چادر جو ہے وہ کالا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آئی ہوپ بچوں آپ لوگوں کو یہ والا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.
السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ انسان جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے اس سورہ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا تھا۔ اس سورہ میں ٹوٹل 31 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 29 پارے میں ملے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 21 سے لے کے 26 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21، عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضۃ وساقہم ربہم شرابا طہورا۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر کریب کے سبز لباس اور ریشم کے حلے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شربت سے سیراب کرے گا۔ تو بچوں ہم اس سورہ میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں، ان آیتوں کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اس دنیا پر بھیجا ہے تو بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ کے ساتھ بھیجا ہے، اور جب ہمیں بھیجا تو ہمیں قرآن عطا کیا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں تمام چیزیں بتائی ہے جو ہمیں کرنی چاہیے اور نہیں کرنی چاہیے۔ تو جب ہم اللہ کے ڈوز پہ یعنی جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو اللہ ہمیں جنت میں لے کر جاتا ہے اور جنت میں ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو اسی نعمتوں کے بارے میں اس آیت میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ ہمیں سبز لباس دیے جائیں گے، یعنی گرین کلر کے اچھے نازک کپڑے دیے جائیں گے جنت میں، اور ہمیں چاندی کے کنگن دیے جائیں گے، یعنی چاندی کے بینگلز ملیں گے، اور جنت کا شربت ملے گا۔ آیت نمبر 22، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری کوشش قابل قبول ہے۔ تو آیت نمبر 22 میں اللہ میں کہہ رہا ہے کہ جب ہم اللہ کی باتوں پر عمل کریں گے اور حرام کام سے دور رہیں گے تب اللہ ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا کرے گا اور ہمیں کہے گا کہ تمہاری جو کوشش ہے وہ قابل قبول ہے، یعنی ایکسیپٹ ہو چکی ہے، اور ہمیں تمام نعمتیں عطا کرے گا۔ آیت نمبر 23، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ پر قرآن تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ تم پر نازل کیا ہے۔ تو آیت نمبر 23 میں خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ ہم نے تم پر قرآن پے در پے یعنی آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک آیت کر کے رسول اللہ کے ذریعے ہم پہ نازل کیا ہے اور ان آیتوں کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے۔ آیت نمبر 24، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے لہٰذا آپ حکم خدا کی خاطر صبر کریں اور کسی گنہگار کی بات میں نہ آئیں۔ تو آیت نمبر 24 میں خداوند عالم کہتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ خدا کی باتوں پر صبر کریں، یعنی اللہ نے جو ہمیں عمل کرنے کا اس عمل کو انجام دے اور صبر کرے اور کسی غلط راستے پہ نہ چڑھ جائے۔ آیت نمبر 25، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ آیت نمبر 26، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور رات کے ایک حصے میں اس کا سجدہ کرے اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ تو آیت نمبر 25 اور 26 میں خداوند عالم کہہ رہا ہے تمہیں چاہیے کہ تم خدا کو یاد کرو، صبح و شام خدا کی تسبیح کرو، خدا کو یاد کرو، شکر کرو، اور اس آیت میں کہا گیا ہے کہ بڑی راتوں کے سجدے کرو، یعنی لمبے سجدے کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو اور شکر کرو۔ تو بچوں آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنا رہیے چینل ون پر۔